یہاں پر ایک خوبصورت آرٹیکل میں اپنے ایک خوبصورت آرٹیکل کسی اخبار میں لکھا ہوا تھا اور کتاب میں بھی موجود ہے، میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرتا ہوں۔ اگر گناہ گاروں کو ہم نے توبہ کروائی، انہیں یعنی کہ گناہ سے نکالنے کے لیے ان کو نئی زندگی جینے کا موقع دیا، کیونکہ دیکھیے ہم لوگ معصوم تو نہیں ہیں، معصوم کیا بلکہ ہم محفوظ بھی نہیں ہیں۔ سید المعصومین جب گنہگاروں کو سینے سے لگا کے حوصلہ دیتے ہیں زندگی جینے کا، تو ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کا حساب کتاب کرنے والے؟ ٹھیک ہے، کسی میں گناہ ہے تو ہمیں حوصلہ دینا چاہیے، یعنی گناہ پر حوصلہ نہ دیں، اس کو حوصلہ دے کہ وہ زندگی جیے، وہ توبہ کرے، اس کو موقع دے۔ اگر کوئی بندہ گر جائے تو اس کو 4 لات مار کر کے مسل مت دو، اس کو اٹھا کر چلاؤ تاکہ وہ چلنے کے قابل ہو۔ بہت ممکن ہے کہ جس کو آج تم اٹھا کر کے چلا رہے ہو گرنے والے کو، کل آپ کا پیر پھسلے تو وہی آپ کو بچا لے، بہت ممکن ہے، ہو سکتا ہے ایسا۔ حساب کرنے مت بیٹھو، قدرت کے یہاں جو ہے وہ بہت وسعتیں ہیں، بہت وسعتیں ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک کلاس روم کے اندر ایک یعنی کہ نوجوان کھڑا ہوا جس نے جوانی کی ابتدا کی تھی ابھی، کیونکہ کلاس روم کے سارے ہی بچے جوانی کی ابتدا کر چکے تھے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا سر میری گھڑی گم ہو گئی، سر میری گھڑی گم ہو گئی ہے، تو میری گھڑی اور اتفاق سے گم ہونے سے لے کر اب تک کوئی بھی کلاس روم کے باہر نہیں گیا سر، تو مجھے میری گھڑی چاہیے۔ سر نے کہا سب کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو جاؤ، اور میں موقع دیتا ہوں کہ سب اپنی اپنی آنکھوں پہ جو ہے پٹی باندھ لو، اور جس نے گھڑی چوری کی ہے وہ گھڑی یہاں لا کر کے رکھ دے۔ کسی نے لا کے نہیں رکھا۔ پھر یہ ہوا کہ ٹیچر نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب جو ہے میں خود لوگوں کو چیک کروں گا، اور اس نے چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد ایک بچے کے پاس، ایک نوجوان کے پاس وہ گھڑی مل گئی۔ گھڑی مل گئی، معاملہ ختم ہو گیا، دن گزرتے رہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اسی اسکول کے اندر ایک بڑا فنکشن تھا، اور اس فنکشن کے اندر اسی اسکول کا ایک فارغ بہت بڑی ڈگری حاصل کر چکا تھا، اس کو مہمان خصوصی کے طور پہ مدعو کیا گیا تھا۔ جب وہ مہمان خصوصی کے طور پہ آیا اور فنکشن ختم ہو گیا، تو ختم ہونے کے بعد وہ اس ٹیچر سے ملا اور ان کے ہاتھ چوم کر اور پیشانی کو بوسہ دے کے کہتا ہے سر اس وقت شاید میرے لیے روئے زمین پر محسن زندوں میں سب سے زیادہ آپ ہی ہیں، آپ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے نئی زندگی دی۔ ٹیچر نے کہا وہ کیسے، میں نے تمہیں نئی زندگی دی؟ تو کہا سر جس وقت وہ گھڑی چوری ہوئی تھی، تو گھڑی چوری ہونے کے بعد جب آپ نے مالیگاؤں کی زبان میں کہتا ہوں سب کی جھرتی لی تھی، سب کو چیک کیا تھا، تو وہ گھڑی جو ہے وہ ملی تھی آپ کو کسی کے پاس۔ تو کہا کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا، میرے پاس وہ گھڑی ملی تھی، اور آپ نے وہ گھڑی مجھ سے نکالی تھی، میں نے وہ گھڑی چوری کی تھی، لیکن میں نے اسی دن طے کر لیا تھا کہ سر نے چونکہ سب کی آنکھوں میں پٹی بنوائی ہے، کلاس روم میں کسی کو پتہ تو نہیں چلا کہ میں نے چوری کی ہے، لیکن اگر سر کسی کو کہیں گے اور دوسرے یا تیسرے دن کالج کے اندر یا اسکول کے اندر یہ بات ہوگی کہ فلاں نے چرائی تھی، تو میں زہر کھا کے یا پھانسی لے کے خودکشی کر لوں گا۔ لیکن سر حیرت کی بات یہ ہے کہ پھر وہ بات کسی کو پتہ نہیں چلی، اور پھر میں نے خودکشی نہیں کی، لیکن اس کے بعد البتہ میں نے اس گناہ سے توبہ ضرور کر لیا تھا کہ میں ذلیل ہوتے ہوتے بچ گیا، اور میں نے پڑھائی کی، اور آج سر میں اتنا بڑا آدمی بن گیا کہ اسکول والوں نے مجھے اتنا بڑا آدمی بنا کر، مہمان بنا کر، چیف گیسٹ بنا کر کے بلایا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کا مجھ پہ احسان شکریہ ادا کروں۔ سر کی آنکھوں میں، ٹیچر کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ کہہ رہے تھے بیٹا تم نے کیوں بتایا، کیونکہ یہ بات تو مجھے بھی نہیں معلوم تھی کہ تم نے جو ہے وہ گھڑی چوری کی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں نے سب کی آنکھوں پہ پٹی بندھوائی تھی، تو اس وقت میں نے اپنی آنکھ پر بھی پٹی باندھ لی تھی، اس لیے کہ میں کسی کا عیب نہ دیکھ سکوں، اور مجھے بھی نہیں پتا تھا، خام خواہ آج تم نے اس کا اظہار کر دیا۔ تو اس نے کہا بہرحال جو بھی ہو سر، لیکن آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے کہ آپ نے میری عزت بچائی، اگر اس دن آپ میری عزت نہیں بچاتے تو میں کب کا مر چکا ہوتا، میری ہڈیاں بھی پگھل چکی ہوتی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم کسی کے عیب پہ پردے ڈالتے تو کبھی کبھی ہم اس کو نئی زندگی دے سکتے ہیں، اس طرح سے ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو میری گزارش ہے
کہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی بڑے جرم میں پکڑا جاتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی مجرم کا ساتھ دے کر اس کو جری کرو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو توبہ پہ آمادہ کرو، اس کو سدھرنے کا موقع دو، سنورنے کا موقع دو، یہ چیز کہنا چاہتا ہوں تاکہ وہ نئی زندگی گزار سکے۔